السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم عباسی عمار مسعود کے ساتھ وی ٹاک کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ملک میں سیاسی ماحول بدستور گمبھیر ہے اور عمران خان صاحب کو دی گئی 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے۔ زمان پارک میں اس وقت صحافی انتظار کر رہے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کیا پولیس دوبارہ سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں۔ اور اسی دوران عمران خان صاحب نے ایک ابھی ٹویٹ کیا ہے جس میں ایک ویڈیو بھی انہوں نے ریلیز کی ہے جس میں ملی نغمے بھی ہیں اور پولیس کی تشدد کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ ان کا بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے اور ان کے بیانیے کو شاید شکست ہو رہی ہے۔ عمار مسعود صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ کیا خان صاحب کو اب بیانیے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے؟ عام طور پہ تو ان کا بیانیہ ہمیشہ مقبول ہو جاتا ہے اور وہ بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اور سیاست کے منظر نامے پہ جس شخص کا بیانیہ بنانے پر مکمل کنٹرول رہا، اس کے ظاہر ہے بہت ساری اینگلز بھی تھے کہ کس وجہ سے ایسے ہوا، کس طرح میڈیا کو ہاسٹیج بنایا گیا، کس طرح 5th جنریشن وار عمران خان صاحب کے لیے اکٹھی کی گئی۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے، خان صاحب پاکستان میں جس مرضی موضوع کے اوپر بیانیہ بنا لیا کرتے تھے اور ان سے باقی سیاستدانوں کی نسبت بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئیں، سلپ آف ٹنگ بھی ہوئی، بہت نازک مقامات کو بھی وہ بعض اوقات ان پر بات کرتے رہے، لیکن ان کا کاؤنٹر نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ایک ایسا بیانیہ بناتے تھے، کبھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بناتے تھے، کبھی وہ کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے تھے، کبھی وہ امریکہ کے وزٹ پہ بیانیہ بنا لیتے تھے، اور ہر معاملے پہ ہم نے انہیں بیانیے کی کامیابی کے ساتھ آگے جاتے دیکھا۔ یہ جو ابھی آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا، یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ دم توڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس بیانیے کے جواب میں ایک کاؤنٹر بیانیہ ہے، اور وہ کاؤنٹر بیانیہ اس ویڈیو سے جو عمران خان صاحب نے شیئر کی جس میں ملی نغمہ لگایا، وطن سے محبت کا اظہار کیا، جو کاؤنٹر بیانیہ ہے وہ عمران خان کی جماعت کے لوگ، وہ متشدد لوگ جو آرمی کی تنصیبات کو توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، تو وہ کاؤنٹر بیانیہ ہے۔ تو اس موقع پہ میرے خیال میں عمران خان کو ہم نے مدتوں کے بعد پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ان کے بیانیے کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یا ان کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح پینیٹریٹ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ فوج کی، نہ وطن کی، نہ اس قوم کی حرمت کو قائم رکھتے ہیں، یہ آگ لگاتے ہیں، یہ جلاتے ہیں، یہ لوگوں کو تشدد پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور عمار صاحب بیانیہ بنے بھی کیسے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ویژولز ہیں، شہداء کی یادگاروں کو جلایا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، لاتیں ماری جا رہی ہیں، مطلب جس طرح جس بےہودگی سے یہ کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کو کم بیک کرنا اس بیانیے کے ساتھ یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب بھی ناکام رہے ہیں، اور آج دیکھیں 6 دن ہو چکے ہیں، اس کے بعد آج انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جناح ہاؤس، جس کو کور کمانڈر ہاؤس بھی کہتے ہیں لاہور میں، وہاں پر بڑے بڑے فنکار جا رہے ہیں، بڑے بڑے زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگ جا رہے ہیں، کرکٹرز جا رہے ہیں، اور جا کر وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، شرپسندوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے بھی بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ بیانیہ ٹکر کا بیانیہ ہے جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں نا عمران خان صاحب نے اب ان سے جنگ مول لی ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو تخلیق کیا ہے۔ جہاں تک بیانیے کی بات ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سب کے باوجود جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ اتنی سرعت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرتے ہیں۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہی ہوگا، لاہور میں ایک معذور بچی کو پولیس تشدد والی ویڈیو، اچھا جس وقت وہ یہ خبر آئی اس کے 1 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر یہ خبر ساری دنیا میں فلیش کر رہی تھی، امریکہ میں اس کے بارے میں ٹویٹ ہو رہے تھے، انڈیا میں اس کے بارے میں ٹویٹ ہو رہے تھے، بڑے بڑے جگادری پرو پی ٹی آئی صحافی جنہوں نے گلے میں پی ٹی آئی کا وہ جھنڈا نہیں پہنا لیکن ہیں وہ کام اسکرین پہ وہی کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر دی، اور یوں لگا کہ اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے، اور ہمارے دل بھی ظاہر ہے موم ہو گئے کہ ایک معذور بچی کے ساتھ اگر پولیس تشدد کر رہی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن کسی نے وہ 2 منٹ میں خبر چل گئی، پاکستان کی توہین بے حرمتی ہو گئی، پاکستان کی پولیس انتشار تشدد کی ویڈیوز چل گئی، پاکستان کے اوپر وقار پہ عزت پہ حرف آ گیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچی معذور نہیں تھی، وہ اٹھ کے گئی، جا کے پولیس والوں کو لاتیں مار رہی ہے۔ پولیس کے جس ایس ایچ او یا اس لیول کا جو افسر تھا، اس نے جب اسے منع کرنے کی کوشش کی،
تو آئی جی نے اس کو معطل کر دیا پولیس والے کو کہ آپ خواتین سے اس طرح بات نہ کریں، حالانکہ وہ ٹھڈے مار رہی ہیں. تو یہ باقی خبر نہیں آئی، یہ اس طرح بیانیہ تخلیق کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا خیال تھا کہ لوگ فوجی تنصیبات کے جلنے پہ بڑے خوش ہوں گے، لوگ شاید آرمی چیف کے خلاف کوئی جہاد کرنے نکل جائیں گے. تو وہ میرا خیال ہے ان کی سازش الٹی پڑ گئی ہے. اور ہمارا صاحب کل ہم نے ایک فیکٹ چیک بھی کیا تھا، ایک اور خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی ویڈیو چلائی گئی اور پتہ چلا کہ وہ تو 2021 کی ویڈیو ہے. وہ خاتون ہے جس نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو زہر دیا تھا. تشدد اس پر بھی قابل مذمت ہے. مگر فیک نیوز دیکھیں آپ، انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے پی ٹی آئی. ان حالات میں بھی اگر فیک نیوز کا سہارا لے کے بیانیہ بنانا ہے تو پھر ہار ہی مان لیں. البتہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز آ رہی ہیں، شیریں مزاری کو جس طرح گرفتار کیا گیا، خواتین کو جس طریقے سے شہریار افریدی کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، اب ان کو آج رہا بھی کر دیا گیا. تو وہ نون لیگ کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال کریٹ کر رہا ہے اور بعد میں ان کو یہ جسٹیفائی کرنا ان کے لیے بھی ایسے کافی مشکل ہو جائے گا. دیکھیے جس طرح شیریں مزاری کی ویڈیوز آ رہی ہیں گرفتاری کی، ایمان کو روک رہی ہیں وکٹری سائن بنانے سے، پھر اس کے بعد فواد چودھری جس طرح بھاگ رہے ہیں. جب سیاسی قیادت یا سیاسی کارکنوں کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا ہے تو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا. اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تالیاں بھنگڑے نہیں شروع کر دینے چاہیے. لیکن اس کا کاؤنٹر آپ دیکھیں نا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھیں، آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ شہریار آفریدی کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. لیکن اس کی 2 منٹ پہلے کی تقریر سنیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایچ کیو پہ ہی حملہ کرنا. شیریں مزاری کیا کہہ رہی ہیں، فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ ان کے اپنے جملے میں، میں اپنی طرف سے کوٹ نہیں کر رہا. تو یہ سچویشن ان کے لیے اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. اگر یہ اپنے بیانیے کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستانی افواج وہ سالمیت کا فنامنا جو ہمارے ذہنوں میں 75 سال سے وہ نہیں رہ سکتا، یا پھر یہی رہیں گے اور سوشل میڈیا کی فیک نیوز رہیں گے. اچھا، لیکن عمار صاحب ایک یہ بھی کل سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیانیے کی ہار کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں، جیسے کیانی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں ان کو، جیسے کراچی سے وہ جو ان کے بہت پرانے مولوی صاحب ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، تو بکھرتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی. مطلب یہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ڈیفینسو پہ بھی ہے اور ٹوٹتی بکھرتی بھی نظر آ رہی ہے. ابھی کچھ وکٹیں گری ہیں، کچھ اور بھی ان کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس طریقے سے پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان پہنچ جائے گا؟ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت میں اور ہائبرڈ نظام میں. 2016 کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف مسلسل زیر عتاب رہے ہیں، خود ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، اور الزامات توہین مذہب سے لے کے یہ لگے ہیں اور کرپشن کے الزامات تک، اور اس دوران غداری کے جو مرضی فتوے لگنے تھے وہ اس سارے میڈیا نے، اس سارے سماج نے، عدالتوں نے غلط فیصلے کر کے ان کے اوپر لگائے ہیں. لیکن نواز شریف کا کوئی ساتھی ٹوٹا نہیں ہے. لیکن ہمارے صاحب اس میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی پارٹی اس وقت بنی تھی، ایک دفعہ ٹوٹ کے بنی ہے. 99 میں جب مارشل لا لگا تھا اس کے بعد ان کی پارٹی کافی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہوئی. چودھری برادران گئے، میاں اظہر گئے، بہت سارے لوگ گئے. اس کے بعد ان کے اسمبلی میں 18 ارکان تھے، میں اسمبلی میں جاتا تھا، 18 ارکان رہ گئے تھے. تب وہ تطہیر کا عمل ہوا، 19 ہو گئے نا، تطہیر کا عمل ہوا. اس کے بعد وہ ایسی پارٹی بنی کہ 2018 میں جب اس کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ نہیں توڑ سکے. شاید اسی ٹرانزیشن سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے کہ تطہیر کے عمل سے، کہ ان کے وہ لوگ الگ ہو رہے ہیں جو کچے تھے تھوڑے کسی حد تک. اب وہ پارٹی شاید اگلے 3-4 سالوں میں ایسی ایمرج کرے جو پکے لوگ ہوں اور جو نہ چھوڑ کے جائیں. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ساری پارٹیاں، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ہی نرسری سے نکل کر آئی ہیں ساری سیاسی جماعتیں. ہر ایک جماعت کو تھوڑے عرصے بعد عقل آ گئی ہے. نواز شریف کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات تھے وہ لوگ سمجھتے ہیں 2016 میں شروع ہوئے، وہ 93 سے شروع ہو گئے تھے، اور ہی واز ویری کلیئر. انہوں نے سبق سیکھ لیا. لیکن انہوں نے سبق کیا سیکھا؟ انہوں نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہیں آ کر یہ تو نہیں کہا کہ جی ایچ کیو کو چلا دو، آرمی چیف کو ہٹا دو، مجھے قتل کرنے کے پیچھے آرمی چیف ہے، یا کور کمانڈر ہاؤس کو. انہوں نے جو بات کی وہ بڑی سمپل سی بات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگوں کی قدر کرتی ہے کہ آپ آئین کی بات کریں، آپ ووٹ کی حرمت کی بات کریں، آپ پارلیمان کی بالادستی کی بات کریں. یہ کی
عمران خان پہ جب برا وقت آیا تو انہوں نے اسی شاخ کو کاٹ دیا جس کے اوپر یہ خود بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ کہ مجھے ریکوری پی ٹی آئی کی اس سٹیج سے نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر یہ اس سٹیج سے ریکور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ٹکر لی ہے ان کی شکست ہوئی ہے. اچھا, لیکن ایک بات عمار صاحب کی جاتی ہے, کچھ پولیٹیکل اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے ساتھ جس پارٹی کا پھڈا ہوتا ہے, پہلے بھی ہو چکے ہیں پھڈے, بے نظیر کا بھی اختلاف ہوا ہے, بے نظیر بھٹو محترمہ صاحبہ جو ہیں, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے 2 دفعہ اختلافات ہوئے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کولنگ پیریڈ ہوتا ہے 2-3 سال کا, 2-3 سال بعد آپ دوبارہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کا یہ ہو سکتا ہے کہ کولنگ پیریڈ بھی کبھی آئے گا؟ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ویژولز ہیں جس میں جی ایچ کیو کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں, جس میں کور کمانڈر ہاؤس چل رہا ہے, جس میں شہداء کی یادگاریں چل رہی ہیں, اب لوگوں کے ذہن میں جب بھی وہ کولنگ پیریڈ کی کوئی بات کرے گا لوگوں کے ذہن میں یہ ویژول آئیں گے, اور ان ویژول کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ کولنگ پیریڈ کبھی سکسیزفل ہوگا. عمران خان کے حوالے سے اب ظاہر ہے بہت ساری تو حقیقت پہ مبنی خبریں ہوتی ہیں, کچھ اندازے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا, عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ان کا, اور ہماری ماضی میں ایگزامپلس کیا ہے. ایک وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا, کہ ایک صدر کو ہم نے 11 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا, کسی کو ہم نے 10 سال کے لیے ملک بدر کر دیا, کسی کو گولی لگ گئی اور وہ قتل کر دی گئی. تو یہی ہمارے پاس اگزامپل ہے نا. انہی میں سے کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی واقعہ تاریخ کے تناظر میں ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلام آباد میں سر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو آپشنز دیے گئے ہیں کہ آپ یا ایگزائل کو قبول کریں یا آرمی ایکٹ کو قبول کریں. تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب کو ان چاروں سچویشن جو کہ ماضی کی بڑی تلخ سچویشن ہے, ان میں سے کسی سے نہیں گزرنا چاہیے. خان صاحب کو ریکور کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے. اس وقت عمران خان کی مدد نہ جنرل فیض حمید کر سکتے ہیں, نہ جنرل باجوہ کر سکتے ہیں, نہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے کارکن کر سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے اس وقت اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ لوگ مدد کر سکتے ہیں جنہیں عمران خان نے 26 سال صرف گالی دی ہے. ایک نئے میثاق جمہوریت کی ہمیں ضرورت ہے, اور عمران خان بہرحال اب ایک سیاسی قوت بن چکے ہیں. ان کی قوت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک میثاق نو ہونا چاہیے, تاکہ سیاسی قوتیں, لیکن اس کا مقصد کسی کی بے عزتی نہیں, ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. اس کا مقصد انتشار نہیں, آئین ہونا چاہیے. اس کا مقصد اختلاف نہیں, اتفاق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عمران خان کی سرشت میں نہیں ہے. چلیں ناظرین, آپ نے سنی ہماری گفتگو, کچھ چیزوں پر ہمیں اختلاف بھی کیا. کیا عمران خان دوبارہ ریکور کر پائیں گے اور بیانیے کی اس جنگ میں فاتح ہو سکیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے وی نیوز.